بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله لائق سب تقریب معزز و مکرم علماء کرام حاضرین محفل اور میر محفل حضرت مولانا سید عبدالوہاب اکرم قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ الحمدللہ یہ محفل 11ویں شریف ہر سال منعقد ہوتی ہے اور جید علماء کرام اس محفل سے خطاب فرماتے ہیں گزشتہ سال بھی غالباً شامی بزرگ تشریف لائے تھے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو اس پاک محفل میں آنے کا شرف عطا فرمایا قرآن مجید فرقان حمید سے جو سورت مبارکہ تلاوت کی ہے وہ سورہ اخلاص ہے جس قدر آپ اخلاص سے یہاں تشریف لائے اتنی سردی میں بھی آپ آئے تو میں نے سوچا کہ سورہ اخلاص پر ہی کچھ گفتگو کی جائے سورہ اخلاص جو ہے حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے اسے تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے تو جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے والدین انتقال کر گئے ہم سب اپنا ایک وظیفہ بنائیں کہ روزانہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص فجر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کر اپنے والدین کو ضرور ایصال ثواب کریں بہت سارے لوگ بالکل بھلا دیتے ہیں بلکہ اب تو وہ جناب برسی وغیرہ کا سلسلہ بھی لوگ کمی کرتے ہیں کہ اپنے والدین کو یاد کریں یہ تو محفل 11ویں شریف اور میلاد شریف کی برکت سے عزیزان گرامی ہمیں اور آپ سب کو یہ یاد رہتا ہے کہ ہمیں ایثار ثواب کرنا چاہیے اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا چاہیے سورہ اخلاص یہ مسئلہ ہے ایک مرتبہ میں قبلہ شاہ دولاب الحق قادری رحمت اللہ تعالی کے ساتھ جماعت اہل سنت کے دفتر جا رہا تھا تو میں نے قبلہ شاہ صاحب سے پوچھا حضرت اگر کسی شخص نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی یعنی جیسے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے وہ فرض یا سنت تو پہلی رکعت میں اس نے اگر سورہ ناس تلاوت کر تو اب دوسری رکعت میں کیا پڑھے گا وہ کیا الف لام میم سے پڑھے تو شاہ صاحب نے مسکرا کر فرمایا نہیں مولانا وہ وہی سورت پڑھے دوسری رکعت میں بھی اور پھر مسکرا کے فرمایا مولانا یہ مسئلہ آج آپ دیکھ کے آئے ہیں اور آج آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلہ الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر کسی نے کلمے پڑھنا نہیں چاہیے یعنی پیچھے سے اور
جو صورتیں ہیں وہاں سے تلاوت کرے، سورہ فیل تلاوت کرے، سورہ قریش تلاوت کرے، سورہ کافرون تلاوت کرے۔ ہاں دوسری رکعت میں پھر وہ سورہ اخلاص پڑھ لے، سورہ ناس پڑھ لے، سورہ فلق پڑھ لے۔ تو گویا کہ اگر کسی شخص نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تو اب دوسری رکعت میں بھی وہ سورہ ناس تلاوت کرے، اس سے اوپر نہیں جائے اور شروع کی طرف بھی نہیں جائے، سورہ ناس ہی پھر تلاوت کرے گا۔ اسی طریقے سے امام مسجد کو بھی چاہیے کہ وہ پہلی رکعت میں سورہ ناس نہ تلاوت کرے، اگر کرے گا تو دوسری رکعت میں بھی اسے سورہ ناس تلاوت کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ ناس تلاوت نہ کرے۔ تو لہذا غور فرمائیں۔ لیکن نفل کا مسئلہ دوسرا ہے۔ نفل میں اگر پہلی رکعت میں آپ نے سورہ اخلاص تلاوت کر لی تو دوسری رکعت میں بھی سورہ اخلاص تلاوت کر سکتے ہیں، بلکہ بعض بزرگ تو 12 رکعت تہجد ادا کرتے ہیں اور 12 رکعت میں ہر رکعت میں وہ سورہ اخلاص تلاوت کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے تو 8 رکعت تہجد ثابت ہے۔ یہ مسئلہ بھی میں نے قبلہ شاہ صاحب سے پوچھا کہ احادیث کریمہ میں تو 8 رکعت تک ثابت ہے تہجد کی، یہ جو مشائخ 12 رکعت پڑھتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ اگر آپ 2-4 گھنٹے کتابیں پڑھیں گے تو جب بھی نہیں ملے گا مسئلہ۔ یہ شاہ صاحب کی برکت آپ کو بتا رہا ہوں۔ قبلہ شاہ صاحب نے فوراً برجستہ ارشاد فرما ہاں کچھ مشائخ کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کیے جائیں اس کی برکت حاصل ہوتی ہے، تو لہذا کم از کم 2 رکعت 4 رکعت پڑھے تہجد، 8 رکعت پڑھے 12 رکعت تک پڑھ سکتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے جیسا آدمی تو 2 رکعت پہ اکتفا کرتا ہے کہ بھئی 2 رکعت پڑھ لو۔ کوئی بھی وظیفہ آپ مقرر کریں تو یہ یاد رکھیں کہ وہ وظیفہ مختصر رکھیں تاکہ 2-4-5 دن پڑھنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ بھاری لگنے لگ جائے، لیکن مختصر وظیفہ رکھیں گے تو انشاءاللہ روزانہ پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ جیسے تہجد، آپ تہجد پڑھیں تو یہ نہیں کریں کہ بالکل مشائخ والا طریقہ کہ 12 رکعت ہی پڑھ رہے ہیں۔ اب کسی دن آپ کو تھکاوٹ ہے، کسی دن دیر سے اٹھے، کسی دن جناب کچھ اور موڈ ہے تو 2 رکعت پر اکتفا ضرور کریں، 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھنے کی کوشش کریں، اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، لیکن ایک بات اور عرض کر کے گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ فرمایا کہ ایک حضور علیہ السلام کے صحابی وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص تلاوت کرتے تھے، ہر رکعت میں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضور یہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص تلاوت کرتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم ہر رکعت میں سورہ اخلاص کیوں تلاوت کرتے ہو اور قرآن نہیں پڑھتے؟ عرض کیا حضور مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ محبت قبول فرمائی اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اونچا درجہ عطا فرمائے گا۔ ہوتا ہے کہ آج آپ اپنے اوپر غور کریں تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو سورہ یاسین شریف کثرت سے پڑھتے ہوں گے، کچھ لوگ سورہ مزمل کثرت سے پڑھتے ہوں گے، کچھ لوگ عزیزان گرامی سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھتے ہوں گے، اور کچھ لوگ سورہ اخلاص کثرت سے پڑھتے ہیں۔ تو ہم سب یہ غور کریں اس بات پر کہ کسی نہ کسی صورت کا ورد کرنا چاہیے، وظیفہ کرنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ حضرت علامہ ابرار احمد رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں، سورہ اخلاص کی بات چل رہی تھی، بڑے اخلاص کے ساتھ دعا کریں اللہ تعالیٰ حضرت علامہ ابرار احمد رحمانی صاحب کو صحتیابی عطا فرمائے۔ یہ ہمارے اسلاف کی نشانی ہے، ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے
اللہ کریم ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، جس کی توجہ ہے ذرا وہ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ سورہ اخلاص کی برکت، ارشاد باری تعالیٰ ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دیں وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کسی بات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، کسی معاملے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دیں۔ دیکھیں میں کچھ بات آپ کے سامنے کروں کہ بھائی دنیا میں یہ چیز ایک ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور کہنے لگ جائے نہیں مولانا صاحب یہ ایک نہیں ہے، یہ دو ہے، کوئی کہنے لگ جائے نہیں تین ہے، ٹھیک ہے نا؟ کھٹا مارکیٹ نام سنا آپ نے؟ نہیں سنا؟ ابھی تو سب نے ہی سن لیا ہوگا نا بھائی، اب تو سبھی کہہ سکتے ہم نے سنا ہے، ابھی تو سب نے ہی سن لیا۔ تو کھٹا مارکیٹ، ایک مرتبہ قبلہ شاہ صاحب سے کوئی صاحب کہنے لگے حضرت وہ کھٹا مارکیٹ مسجد میں بڑا گڑبڑ معاملہ ہو رہا ہے، تو شاہ صاحب نے فرمایا بھائی وہ تو ہمارے راستے میں کھٹا مارکیٹ پڑتا ہے، کہنے لگے نہیں حضرت وہ ہمارے علاقے میں۔ شاہ صاحب فرمایا اچھا آپ کی طرف بھی کوئی کھٹا مارکیٹ ہے، یعنی دو ہے کھٹا مارکیٹ۔ تو غور کیجئے کہ کوئی شخص کوئی اعلان کرے کہ بھائی دنیا میں یہ ایک ہے، پاکستان میں ایک ہے، کراچی میں ایک ہے، دوسرا شخص اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہنے لگے ایک نہیں ہے، دو ہے، دو نہیں چار ہے، چار میں 8 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیں اللہ ایک ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کوئی دوسرا اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا، اللہ ایک ہے۔ یہ کم وقت نصرانی یہودی یہ کہتے ہیں، قرآن مجید میں ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا اور انہوں نے کفر کیا کہ اللہ تعالیٰ تیسرے کا تیسرا ہے، تین کا تیسرا ہے، یعنی وہ حضرت بی بی مریم، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ، ان تینوں میں کہتا ہے کہ اللہ جو ہے ان تینوں کا تیسرا ہے، اور یہ تینوں الہ ہیں معاذ اللہ لیاذ باللہ۔ یہ قدیم عیسائی کہتے تھے اور جدید عیسائی کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبریل امین کو بھی معاذ اللہ لیاذ باللہ وہ خدا مانتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا قل هو اللہ احد، قرآن مجید میں فرمایا وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، کسی معاملے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اب یہ عیسائی، یہ نصرانی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں شرک کر کے کافر رہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، یہ ہر دور میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور کریم علیہ السلام سے افضل، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اور جو دن گزرا اس میں جاہلوں نے ایک دوسرے کو خود مبارکبادیں دی، ایک دوسرے کو خوب مبارکباد کہا، علماء کے قریب جو رہا اس کا ایمان سلامت رہا، جو علماء سے دور ہوا اس کا ایمان سلامتی میں نہیں رہا۔ تو آج اس محفل میں ایک پیغام یہ بھی دے کے جائیں، کچھ بھی ہو جائے علماء حق کے ساتھ رہیں، ان کی تحریر پڑھیں، ان کی تقریر سنیں، ان کی صحبت اختیار کریں۔ اگر ایسا نہیں کیا تو ایمان سلامت نہیں رہ سکتا۔ ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ علماء حق کے ساتھ رہیں۔ پھر اس کے بعد مجھے گفتگو کے 15 منٹ ملے ہیں، جس میں سے تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں۔ آپ
آپ نے اور ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا، ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا۔ عوام الناس اپنی زندگی پر غور کرے اور اس بات پر غور کرے کہ اس نے دین کا کام کیا کیا، تو انشاءاللہ ہر شخص کو دین کا کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ عزیزان گرامی، دین کا کام کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کچھ باتیں اور کرنی چاہیے۔ نماز پڑھنا یہ تو تمام چیز فرائض میں ہے، یہ تمام روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ کوئی آدمی کسی کو جا کر بتائے کہ بھائی آج میں نے 5 نمازیں پڑھی، تو سامنے والا شخص بھی کہے گا بھائی یہ تو فرض ہے۔ یہ کہو نا کہ ہاں 5 آدمیوں کے میں نے عقیدے کو مضبوط کیا، 5 آدمیوں کو میں نے عقیدتاً مضبوط بنایا، پھر تو مزہ آئے گا۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ علماء کے رابطے میں آئیں گے، علماء کی محافلوں میں آئیں گے، علماء کی تقریر سنیں گے۔ جب آپ کوئی بھی معاملہ دیکھتے ہیں اس وقت آپ متحرک ہو جاتے ہیں کہ بھائی اگر اغیار یہ کر رہے ہیں تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ اب ہر طرح سے لوگ عزیزان گرامی جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ واٹس ایپ پر کسی کے پاس آئے وہ اسی طریقے سے جواب دیا گیا، کسی اور انداز میں اس کے پاس کوئی بات آئے وہ اسی انداز میں۔ تو لہذا غور کریں کہ یہ عیسائی پادری کیا کرتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام سے افضل عیسیٰ علیہ السلام کو تصویر کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غوث اعظم کی تاریخ، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے واقعات آپ نے پڑھے، غوث اعظم کے دور میں بھی یہ بات ہوئی کہ عیسائی پادریوں نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام سے افضل عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پوچھا گیا کیا دلیل ہے؟ کہنے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، تمہارے نبی نے کہاں زندہ کیا؟ آپ سب وہ کرامت جانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ نے مردے کو زندہ کر دکھایا، مردے کو زندہ کر دکھایا یا نہیں؟ یہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ زندگی میں سنا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ غوث اعظم جیلانی اگر مردے پر نگاہ ڈال دے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اگر زندہ پر غوث پاک کی نگاہ پڑ جائے تو پھر کیا حال ہوگا؟ پھر کیا حال ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم جیلانی ان کی نگاہ امام احمد رضا پر ہوتی ہے تو امام احمد رضا پوری دنیا میں عشق مصطفیٰ کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ غوث اعظم جیلانی کی نگاہ جس پر بھی ہوئی عزیزان گرامی پھر اس نے ادھم مچا دی، پھر اس نے عزیزان گرامی دین کا کام کیا۔ کچھ ہو یا نہ ہو، غوث پاک کی نگاہ کرم ہو جائے، آدمی صرف گرین چادر ہی ڈال کے گھومنے لگ جائے، کوئی کہے گا کمبخت یہ وہابی ہے، کوئی بولو تو سیاح کہے گا اس کو کوئی وہابی، کہے گا رے بھائی یہ گرین چادر والا آ رہا ہے پکا سنی لگ رہا ہے یہ تو غوث پاک کی محبت پہ ڈالتا ہے یہ گرین چادر۔ اور جب سے لوگ بغداد شریف جانے لگے خوب وہاں سے گرین چادریں لانے لگے، تو غور فرمائے عزیزان گرامی یہ جو چادر ڈالی بھی ہے میں نے، اس کی بھی آپ زیارت کر لیں، یہ قبلہ شاہ غلام الحق قادری صاحب اکثر ڈالتے تھے۔ ایک دن میں ایک نئی چادر لے کر گیا سرکار قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں، اور چادر یہ میں نے اتاری، وہ نئی والی چادر شاہ صاحب کو پہنائی اور لپیٹ کے میں نے رکھی۔ شاہ صاحب کہنے لگے مولانا یہ طریقہ تم نے صحیح نکالا؟ میں نے کہا حضرت یہ آپ نے طریقہ بتایا۔ تو اس وقت بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ عیسائی پادری ہر جگہ پر معاذ اللہ نیاز باللہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے افضل بتاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سارے رسولوں سے اعلیٰ حضرت
شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس مسلمان آئے، کہنے کے یہ عیسائی پادری کہتے ہیں کہ مرکز ہدایت تو عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرکز ہدایت تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر حضور ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ عیسائی آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا لاؤ سامنے آ گئے۔ کہنے لگے کیا دلیل ہے؟ کہنے لگے یہ بتائیں، پہلے ایک حکایت سنیں اور اس کے بعد اس کا جواب دیں تو آپ بتائیں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ بتائیں کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا ہے، راستہ بھول گیا، اب اس جنگل میں کوئی راستہ بتانے والا نہیں، اتفاق سے ایک شخص پر نظر پڑی تو وہ سو رہا تھا، ایک شخص اس کے برابر میں بیٹھا جاگ رہا تھا، تو یہ بتائیے کہ وہ راستہ کس سے معلوم کرے گا؟ سونے والے سے معلوم کرے گا یا جاگنے والے سے معلوم کرے گا؟ ہر شخص یہی بولے گا بھئی جاگنے والے سے معلوم کرے گا، لیکن حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ جواب نہیں دیا۔ بمطابق حدیث اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کا ولی۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب تم نے مجھے یہ حکایت سنائی تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا۔ اب ذرا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سونے والا شخص وہ ہمارے حضور کو بتا رہا ہے، جاگنے والا عیسیٰ علیہ السلام کو بتا رہا ہے، اور وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ تم بتاؤ جاگنے والے سے رستہ معلوم کرے گا یا سونے والے سے رستہ معلوم کرے گا؟ وہ سمجھا کہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ کہے گا جاگنے والے سے، تو کہے گا اچھا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تمہارے نبی تو انتقال فرما گئے، وہ تو قبر میں سو رہے، اور تمہارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھا، آسمانوں میں اٹھا لیے گئے، تو اب بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا چاہیے یا جناب حضور کا کلمہ پڑھنا چاہیے؟ حضور سے ہدایت حاصل کرنا چاہیے یا عیسیٰ علیہ السلام سے ہدایت حاصل کرنا چاہیے؟ وہ یہ پوچھنا چاہتا تھا۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا تم نے جب حکایت سنائی تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا۔ کہنے لگا آپ کے ذہن میں کیا سوال پیدا ہوا؟ فرمایا یہ بتاؤ یہ جاگنے والا آدمی کیوں بیٹھا ہوا یہاں پر؟ کہنے لگے مجھے کیا پتا؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا نا، ہمیں پتا ہے، ہم بتائیں گے تمہیں۔ سارا مجمع حیران۔ عزیزان گرامی، حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا یہ جاگنے والا آدمی بھی راستہ معلوم کرنا چاہتا ہے اسی سونے والے سے، لہذا یہ اس کے پیچھے جا کے بیٹھ جائے، جب یہ سونے والا اٹھے گا تو دونوں کو راستہ بتا دے گا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ قَدَمْ وہ گواری پاک مریم، اے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، اور بنا آسمان منزل ابن مریم، بنا آسمان منزل ابن مریم، گئے لا مکان تاجدار مدینہ۔